بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، اللہ رب العزت آپ کی حفاظت فرمائے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ تاریخ کی وہ عظیم اور بہادر انسان کیسے تیار ہوئے تھے؟ وہ کون سی تربیت تھی جس نے ایسے نوخیز جوان پیدا کیے جن کے قدموں کی آہٹ سے بادشاہوں کے محل کانپ اٹھتے تھے، اور جن کی عقل کے سامنے بڑے بڑے فلاسفر کی حکمت چھوٹی نظر آتی تھی؟ میرے عزیز دوستو، یہ سب کچھ اچانک یا اتفاقاً نہیں ہوا تھا، بلکہ یہ اس بہترین تربیت کا نتیجہ تھا جو انہیں ہمارے سلف صالحین نیک بزرگوں نے دی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ اولاد صرف دنیا کی رونق نہیں، بلکہ یہ آخرت کی کھیتی اور عظمت کے وہ بیج ہیں جنہیں سچے یقین کے پانی سے سینچا جاتا ہے۔ آئیے ہم مل کر اس خوبصورت سلسلے کا سفر کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان عظیم لوگوں نے اپنے بچوں کو کیسا بنایا کہ دنیا کے لیڈر اور آخرت کے ہیرو بن گئے۔ بڑوں کی محفل میں بچوں کی بڑی عقلیں۔ ان یادگار اور پروقار مناظر میں سب سے پہلے ہمارے سامنے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی مجلس آتی ہے۔ آپ ایک نہایت رعبدار اور الہام یافتہ خلیفہ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی محفل میں ایک ایسے بچے کو اپنے قریب بہت بٹھاتے تھے جو ابھی مردوں کی عمر کو بھی نہیں پہنچا تھا، اور وہ تھے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما۔ آپ انہیں بدر کے ان بزرگوں کے ساتھ بٹھاتے تھے جنہوں نے وحی کا نزول دیکھا تھا اور اسلام کی بڑی بڑی جنگیں لڑی تھیں۔ ان بزرگوں کو تھوڑا تعجب ہوا تو بعض نے شکوے کے انداز میں کہا، آپ اس لڑکے کو ہمارے ساتھ کیوں بٹھاتے ہیں جبکہ ہمارے بیٹے بھی اسی کی عمر کے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف زبانی جواب نہیں دیا، بلکہ انہوں نے چاہا کہ ایک عملی مثال سے سب کو قائل کریں۔ چنانچہ ایک دن انہوں نے ان سب بزرگوں کو جمع کیا اور اس بچے کو بلایا، پھر اپنی رعبدار آواز میں جو دلوں کو متاثر کرتی تھی قرآن پاک کی تفسیر کا ایک گہرا سوال پوچھا۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں آپ لوگوں کو کیا کہنا ہے؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے۔ سب نے اپنی اپنی سمجھ کے مطابق جواب دیا۔ کسی نے کہا، اس کا مطلب ہے کہ جب اللہ ہمیں فتح دے تو ہمیں اس کی تعریف اور توبہ کرنی چاہیے، اور کچھ لوگ خاموش رہے۔ اب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنی پارکھ نظر سے اس چھوٹے بچے کی طرف دیکھا اور فرمایا، اے ابن عباس، کیا تم بھی یہی کہتے ہو؟ وہ بچے پورے علم اور اعتماد کے ساتھ بولا، نہیں، بلکہ اس صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے وقت کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ نے آپ کو بتا دیا تھا کہ مکہ کا فتح ہونا اس بات کی علامت ہے کہ آپ کی دنیاوی زندگی پوری ہونے والی ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے اور وہ تاریخی جملہ کہا جو ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا، میں بھی اس صورت کا وہی مطلب جانتا ہوں جو تم نے بتایا ہے۔ ایسے ہوتی تھی بچوں کی پرورش۔ انہوں نے بچوں کو اعتماد دیا، انہیں بڑوں کا مرتبہ دیا، تو بچوں کی زبان سے وہ حکمت نکلی جس سے بڑے بھی قاصر تھے۔ تنہائی کا وہ یقین جسے آسمان کا رب دیکھتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا ایک اور واقعہ رات کے اندھیرے کا ہے، جب سب لوگ سو رہے تھے اور خلیفہ خود رعایا کی حفاظت کے لیے مدینہ کی گلیوں میں چکر لگا رہے تھے۔ چلتے چلتے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھک گئے تو آرام کے لیے ایک دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ اچانک رات کے سناٹے میں دیوار کے پیچھے سے ایک آواز آئی۔ ایک ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ بیٹی اٹھو اور دودھ میں پانی ملا دو تاکہ وہ زیادہ ہو جائے۔ وہ چھوٹی بچی تڑپ اٹھی اور دنیا کی کسی ڈر سے نہیں بلکہ اس ایمان کی وجہ سے جو اس کے دل میں تھا، تو اس نے ماں کو یاد دلایا کہ امیر المؤمنین نے دودھ میں پانی ملانے سے منع فرمایا ہے۔ ماں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، بیٹی، اس وقت تمہیں نہ عمر دیکھ رہے ہیں نہ ان کا کوئی آدمی، لیکن اس بچی نے جس کے دل میں ہر وقت اللہ کا خوف رہتا تھا ایک ایسا جواب دیا جسے فرشتوں نے نور سے لکھ لیا۔ امی جان، اللہ کی قسم، میں ایسی نہیں ہوں کہ سب کے سامنے تو خلیفہ کی بات مانوں اور تنہائی میں ان کی نافرمانی کروں۔ سبحان اللہ، یہ تھی وہ بچی جسے رٹے رٹائے سبق سے پہلے سچا ایمان سکھایا گیا تھا۔ اسی لیے جب انسانوں کی آنکھیں بند تھیں تب بھی وہ اللہ کی نظر کو محسوس کر رہی تھی۔ رعب کے سامنے بہادری اور غیور نفس کی تعمیر۔
ہم فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور ہی میں رہتے ہیں جہاں ایسے واقعات ملتے ہیں جو بچوں کو غیرت مند بناتے تھے۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینہ کے ایک راستے سے گزر رہے تھے۔ آپ کا رخ ایسا تھا کہ زمین کانپتی تھی۔ وہاں کچھ بچے کھیل رہے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے خلیفہ کو دیکھا وہ ڈر کر بھاگ گئے، لیکن ایک لڑکا اپنی جگہ پر چٹان کی طرح کھڑا رہا۔ وہ کوئی اور نہیں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کی بہادری پر بڑا تعجب ہوا۔ آپ اس کے سامنے رک گئے اور پوچھا، تم اپنے ساتھیوں کے ساتھ کیوں نہیں بھاگے؟ اس بچے نے وہ جواب دیا جو سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے، جو بدتمیزی کے بغیر عزت نفس سکھاتا ہے۔ اس نے کہا، اے امیر المؤمنین، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا کہ آپ سے ڈروں، اور راستہ بھی تنگ نہیں تھا کہ میں آپ کے لیے جگہ چھوڑنے کے پیچھے ہٹوں۔ کیا شاندار جواب تھا! یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ بچے کس طرح عزت نفس پر پلتے تھے۔ خوف صرف گناہ کا ہونا چاہیے، اور راستے جس طرح قدموں کے لیے ہوتے ہیں، اسی طرح انصاف کے لیے بھی ہوتے ہیں۔ بادشاہ کا انصاف اور بچوں کا سکون۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور واقعہ حضرت سنان بن سلمہ رحم اللہ اپنے بچپن کا سناتے ہیں کہ وہ مدینہ میں کچھ بچوں کے ساتھ درختوں سے گرنے والی کچی کھجوریں چن رہے تھے۔ اتنے میں انہوں نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آ رہے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح باقی بچے بھاگ گئے، لیکن سنان ادب کے ساتھ وہیں کھڑے رہے۔ انہوں نے خود ہی بات شروع کرتے ہوئے کہا، اے امیر المؤمنین، یہ وہ کھجوریں ہیں جنہیں ہوا نے گرایا ہے، یعنی ہم نے خود درخت سے نہیں توڑی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو کچھ تم نے جمع کیا ہے وہ مجھے دکھاؤ۔ جب آپ نے دیکھا تو اطمینان سے فرمایا، جاؤ لے جاؤ۔ یا اس چھوٹے بچے کی ذہانت سامنے آئی جو ایک عادل بادشاہ کی پناہ کی قیمت جانتا تھا۔ اس نے کہا، اے امیر المؤمنین، ان بچوں کو مجھ سے دور رکھیے، کیونکہ جیسے ہی آپ چلے جائیں گے یہ مجھ سے سب کچھ چھین لیں گے۔ تو اس عظیم خلیفہ نے، جن کے نام سے دنیا کانپتی تھی، کیا آپ اس چھوٹے بچے کے ساتھ قدم بقدم چلے اور اسے اس کے گھر تک پہنچا کر آئے۔ انہوں نے اپنے بچوں کو سکھایا کہ اقتدار دراصل رعایا کے چھوٹے سے چھوٹے فرد کی حفاظت کا نام ہے۔ 7 سال کا بچہ جو نماز میں مردوں کی امامت کرتا ہے۔ پیارے دوستو، اب ہم آپ کو ایک ایسے واقعے کی طرف لے چلتے ہیں جو ہمت بڑھا دیتا ہے۔ یہ قصہ ہے حضرت عمر بن سلمہ رحم اللہ کا۔ یہ بچہ ایسے مقام پر رہتا تھا جہاں سے مسافروں کے قافلے گزرا کرتے تھے۔ یہ بچہ بہت ذہین اور علم کا پیاسا تھا۔ یہ مسافروں سے ملتا، ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں پوچھتا، اور جو قرآن وہ پڑھتے اسے یاد کر لیتا، یہاں تک کہ اس کا سینہ قرآن کے نور سے بھر گیا۔ جب فتح مکہ کے بعد عرب کے لوگ اسلام میں داخل ہوئے تو اس بچے کے قبیلے نے بھی اسلام قبول کیا۔ اس کے والد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے دین سیکھ کر لوٹے اور قبیلے سے کہا کہ نماز کے لیے اللہ کا حکم ہے، تم میں سے وہ امامت کرائے جسے قرآن سب سے زیادہ یاد ہو، جسے قرآن سب سے زیادہ یاد ہو۔ جب قبیلے کے لوگوں نے دیکھا تو پورے قبیلے میں کوئی ایک مرد بھی ایسا نہ تھا جسے 7 سال کے بچے کی طرح قرآن یاد ہو۔ چنانچہ تمام مردوں نے اس چھوٹے بچے کو اپنا امام بنا دیا۔ جی ہاں، ایک 7 سال کا بچہ مصلی پر کھڑا تھا، صرف اس قرآن کی عزت میں جو اس کے سینے میں تھا۔ چونکہ وہ غریب تھا، اس کے پاس ایک چھوٹی سی چادر تھی۔ جب وہ سجدہ کرتا تو وہ چادر اوپر چلی جاتی۔ قبیلے والوں نے جب یہ دیکھا تو اس کے لیے ایک نیا کرتا سلوایا۔ وہ بچہ بچپن کی معصومیت کے ساتھ کہا کرتا تھا، میں اپنی زندگی میں کسی چیز پر اتنا خوش نہیں ہوا تھا جتنا اس کرتے پر خوش ہوا تھا۔ اس طرح وہ بچوں کے دلوں میں اچھے کاموں میں آگے بڑھنے کا شوق پیدا کرتے تھے، اور قرآن انہیں سب سے اونچے مقام پر پہنچا دیتا تھا۔ سچی بات کی طاقت جب بچہ دلیل کے ساتھ بولتا ہے۔ تاریخ کے خوبصورت ترین قصوں میں سے ایک بچے کا قصہ ہے جس کی زبان سے حکمت کے چشمے بہتے تھے۔ وہ تھے ایاس بن معاویہ رحم اللہ تعالی۔ وہ اپنی جوانی کے شروع میں شام آئے اور اپنے ایک کیس کے سلسلے میں خلیفہ کے ایک قاضی کی عدالت میں گئے۔ ان کا مخالف ایک بوڑھا شخص تھا۔ جب قاضی نے یہ دیکھا تو اسے غصہ آیا کہ یہ بچہ ایک بزرگ کے سامنے اتنی جرأت دکھا رہا ہے۔ اس نے ڈانٹتے ہوئے کہا، کیا تم
ایک اتنے بڑے بزرگ پر مقدمہ کر رہے ہو؟ ایاس نے فوراً حاضر جوابی سے کہا، حق اس بزرگ سے بھی بڑا ہے۔ قاضی ان کے اس جواب پر اور ناراض ہو گیا اور کہا، چپ رہو۔ تو اس بچے نے ایک ذہین انسان کی طرح جواب دیا، اگر میں خاموش ہو گیا تو پھر میری طرف سے سچی دلیل کون پیش کرے گا؟ قاضی نے ان کا مذاق اڑانے کے لیے کہا، میرا نہیں خیال کہ تم یہاں سے اٹھے بغیر کوئی سچی بات کہہ سکو گے۔ ایاس نے اسے ایک ایسا لاجواب جواب دیا کہ جس کا کوئی توڑ نہیں تھا۔ انہوں نے پورے سکون سے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی سب سے سچی بات تو میں نے ابھی کہہ دی۔ قاضی حیران رہ گیا۔ وہ اسی وقت اٹھا اور خلیفہ عبد الملک کے پاس گیا اور اسے اس عجیب و غریب لڑکے کی کہانی سنائی۔ خلیفہ نے قاضی سے فرمایا، اس کا کام جلدی پورا کرو اور اسے شام سے باہر بھیج دو، کہیں یہ میرے لوگوں کی عقلوں کو اپنے پیچھے نہ لگا لے۔ خلیفہ کو ڈر تھا کہ اس بچے کی فصاحت کئی مردوں کے ذہنوں کو بیدار نہ کر دے۔ یہ وہ بچہ تھا جسے سکھایا گیا تھا کہ حق کی آواز کو نہ عمر روک سکتی ہے اور نہ ہی کوئی بڑا منصب خاموش کرا سکتا ہے۔ انسان اپنی زبان اور دل سے پہچانا جاتا ہے۔ عمر سے بڑی سمجھداری۔ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں ایک عراق کا ایک وفد آیا۔ خلیفہ کی نظر وفد میں موجود ایک کم عمر لڑکے پر پڑی جو آگے بڑھ کر اپنی قوم کی طرف سے بات کرنا چاہتا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے بڑوں کے احترام کا خیال رکھتے ہوئے فرمایا، کسی بڑے کو بات کرنے دو۔ وہ نوجوان انتہائی ادب اور خوبصورت انداز میں آگے بڑھا اور کہنے لگا، اے امیر المؤمنین، انسان کی قیمت عمر سے نہیں ہوتی۔ اگر ایسا ہوتا تو مسلمانوں میں آپ سے بھی بڑی عمر کے لوگ موجود تھے جنہیں خلیفہ ہونا چاہیے تھا۔ خلیفہ لاجواب ہو گئے اور وہ جان گئے کہ وہ ایک بہت ذہین بچے کے سامنے کھڑے ہیں۔ اس کی عقل پر بہت خوش ہوئے اور مسکرا کر فرمایا، تم نے سچ کہا، اب تم بات کرو۔ بچے ایسے ہی ہوتے ہیں، جب انہیں اعتماد دیے جائے تو اپنی قوم کی مضبوط زبان بن جاتے ہیں۔ اللہ کا وعدہ سب سے بڑا ہے، اصولوں کی پختگی۔ بچپن کی عمر میں سمجھداری کے ایک حیرت انگیز واقعہ حضرت مطرف رحمہ اللہ سناتے ہیں کہ ایک محفل میں تقریباً 30 بڑے لوگ بیٹھے تھے جنہوں نے ایک عہد نامہ لکھا تھا جس میں تھوڑی گروپ بندی کی جھلک تھی۔ اس کا متن یہ تھا، اللہ ہمارا رب ہے، محمد ہمارے نبی ہیں اور قرآن ہمارا امام ہے۔ جو ہمارے ساتھ ہوگا ہم اس کے ساتھ ہوں گے اور جو ہماری مخالفت کرے گا ہم اس کے خلاف ہوں گے۔ پھر وہ اس تحریر کو ایک ایک کر کے سب کے سامنے پیش کرنے لگے اور سب دستخط کر رہے تھے جہاں تک کہ وہ وہاں بیٹھے ایک چھوٹے لڑکے کے پاس پہنچے۔ انہوں نے پوچھا، کیا تمہیں یہ منظور ہے؟ اس نے مردوں والے عزم کے ساتھ کہا، نہیں۔ وہ بڑوں کے فیصلوں کے خلاف اس جرأت پر حیران رہ گئے۔ ان میں سے ایک نے کہا، بچے پر غصہ نہ کرو۔ پھر پوچھا، بیٹی تم کیا کہتے ہو؟ اس بچے نے اس گہرے عقیدے کی بات کی جو اسے سکھایا گیا تھا۔ اس نے کہا، اللہ نے اپنی کتاب میں مجھ سے ایک عہد لے رکھا ہے، اس لیے میں اس کے علاوہ کوئی نیا عہد نہیں کروں گا جو اللہ عز و جل نے مجھ سے لیا ہے۔ اس کے نتیجہ کیا ہوا؟ اس بچے کی سچی بات نے ان سب کے ضمیروں کو جھنجھوڑ دیا۔ چنانچہ وہ تمام لوگ اپنی بات سے پیچھے ہٹ گئے اور اس عہد نامے کو پھاڑ دیا۔ ایک بچے کے ایک جملے نے بڑوں کی پوری جماعت کو سیدھے راستے پر لا کھڑا کیا۔ غربت میں محنت کا سورج، ایسے بنتے تھے علماء۔ تربیت کے ان پاکیزہ طریقوں سے ایسی عقلیں پیدا ہوئیں جنہوں نے دنیا کو بدل دیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعے پر غور فرمائیے، جو علم کا سمندر تھے۔ علم کی محفلوں نے انہیں بچپن میں ہی نکھار دیا تھا۔ جب ان کی عمر صرف 15 سال ہوئی تو ان کے استاد مسلم بن خالد الزنجی نے ان کی ذہانت کو دیکھا اور پھر انہیں فتویٰ دینے کی اجازت دیتے ہوئے فخر سے فرمایا، اے ابو عبداللہ، اب فتویٰ دیا کرو، اللہ کی قسم اب تمہارے لیے فتویٰ دینے کا وقت آ گیا ہے۔ ایک 15 سال کا بچہ دین کے مسائل بتا رہا ہے اور دنیا اس کے علم کا لوہا مان رہی ہے۔ اسے کہتے ہیں انسان بنانا۔ مامون خلیفہ ہارون الرشید کے بیٹے کے استاد ابو محمد الجزیدی ایک سبق آموز واقعہ بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن مامون کو پڑھانے کے لیے آئے تو لڑکے نے آنے میں دیر کر دی
اور کھیل میں لگا رہا۔ چونکہ استاد جانتے تھے کہ محلوں کا زیادہ لاڈ پیار بچوں کو بگاڑ دیتا ہے، اس لیے انہوں نے اس کی اصلاح کا ارادہ کیا۔ جب مامون بہر آئے تو استاد نے اصلاح کے لیے اسے 7 چھریاں ہلکی سزا ماری۔ بچہ رونے لگا اور درد سے اپنی آنکھیں ملنے لگا۔ اسی وقت سلطنت کے سب سے طاقتور وزیر جعفر بن یحییٰ کی آمد کا اعلان ہوا۔ محمود نے بچہ ہونے کے باوجود فوراً اپنے آنسو پوچھے، کپڑے درست کیے اور پورے وقار کے ساتھ بیٹھ گیا اور کہا انہیں اندر آنے دو۔ جب وزیر اندر آیا تو مامون نے ہنس کر اس کا استقبال کیا، اس سے باتیں کی، یہاں تک کہ اسے ہنسایا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ جب وزیر چلا گیا تو استاد مامون کے قریب آئے۔ وہ تھوڑا ڈر رہے تھے اور کہنے لگے شہزادے، مجھے ڈر تھا کہ آپ جعفر سے میری شکایت کر دیں گے۔ مامون نے ان کی طرف ایک بڑی عاقلانہ نظر سے دیکھا اور کہا استاد محترم، کیا آپ کا یہ خیال ہے کہ میں اپنے والد خلیفہ کو بھی اس بات کا پتہ چلنے دیتا تو پھر جعفر کو کیسے بتاتا، تاکہ میں اسے یہ بتاؤں کہ مجھے ابھی ادب سکھانے کی ضرورت ہے۔ آپ مجھے ادب سکھائیے، اللہ آپ کو معاف کرے، اپنا کام شروع کیجیے۔ آپ کے دل میں جو ڈر آیا ہے وہ کبھی سچ نہیں ہوگا، چاہے آپ روزانہ 100 بار بھی مجھے سزا دیں۔ ایسے ہوتے تھے وہ بچے جو سمجھتے تھے کہ استاد کی سزا اصل میں ان کی بھلائی کے لیے ہے۔ اس کی شکایت کرنا کمزوری کی نشانی ہے۔ تیز عقل بچوں کے لیے علماء کی گواہی۔ مامون کی یہ عقل اس کے والد ہارون الرشید سے چھپی ہوئی نہیں تھی، وہ اس کی فصاحت کو جانتے تھے، اس لیے انہوں نے اس کا امتحان لینے کا سوچا تاکہ یہ جان سکیں کہ یہ صرف رٹا ہے یا اصل ذہانت۔ خلیفہ نے 2 بڑے علماء ابو معاویہ اور ہیثم کو بھیجا تاکہ وہ مامون سے سوال جواب کریں۔ وہ دونوں آئے اور پوچھا تمہیں کون سے علم سب سے زیادہ پسند ہے؟ اس نے جواب دیا جو میرے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہو۔ انہوں نے پوچھا وہ کون سا ہے؟ اس نے پورے اعتماد سے کہا جو سچی بات پر مبنی ہو اور سننے والوں کی سمجھ میں آسانی سے آ جائے۔ دونوں علماء اس سے بہت خوش ہوئے اور حشیم نے اس سے کہا ہم تمہیں سکھانے آئے تھے لیکن تم نے ہمیں سکھا دیا۔ انہوں نے خلیفہ کو جا کر بتایا کہ اس بچے کا مستقبل بہت روشن ہے۔ خلیفہ اس بات پر اتنا خوش ہوا کہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے 100 غلام آزاد کر دیے۔ خلیفہ کی سمجھداری، سلطنت کی محبت اور سچی وفاداری کا فرق۔ محترم دوستو، ہم اپنی بات کے اختتام ایک شاندار واقعے پر کرتے ہیں۔ خلیفہ ہارون الرشید کی بیوی زبیدہ نے ایک بار اپنے شوہر سے شکوہ کیا کہ آپ مامون کو میرے بیٹے محمد الامین پر ترجیح کیوں دیتے ہیں؟ خلیفہ نے چاہا کہ وہ اسے عملی طور پر دونوں کا فرق دکھا دے۔ خلیفہ نے ایک سمجھدار خادم کو بلایا اور کہا کہ وہ اکیلے میں دونوں بیٹوں کے پاس جائے اور ان سے ایک سوال پوچھے، اگر خلیفہ کی موت کے بعد حکومت تمہارے پاس آ جائے تو تم میرے ساتھ کیا کرو گے؟ خادم پہلے محمد الامین کے پاس گیا اور یہ سوال پوچھا تو اس نے غرور سے جواب دیا، میں تمہیں بہت سا مال دوں گا اور بڑا افسر بنا دوں گا۔ پھر وہ خادم مامون کے پاس گیا اور یہی سوال پوچھا۔ مامون یہ سنتے ہی غصے میں آ گیا اور اس نے خادم کو دوات مار کر کہا، تیری یہ جرت کہ تم مجھ سے یہ پوچھتا ہے کہ خلیفہ کی موت کے بعد کیا ہوگا؟ ہم سب تو ان پر قربان ہونے کے لیے تیار ہیں۔ خادم نے واپس آ کر خلیفہ اور ان کی بیوی کو یہ بات بتائی۔ خلیفہ نے اپنی بیوی سے فرمایا، اب دیکھو تمہارا بیٹا صرف مال اور دنیا کی بات کرتا ہے جبکہ مامون وفادار ہے۔ یہ مامون خلیفہ بننے سے پہلے ہی علم حاصل کرنے میں اتنا آگے تھا کہ اس نے اپنے لیے ایک علمی مجلس بنا رکھی تھی۔ ہمارے بزرگوں نے اپنے بچوں کی اسی طرح پرورش کی تھی۔ انہوں نے مٹی کے محل نہیں بنائے بلکہ اچھے اخلاق کے قلعے بنائے اور اپنے بچوں کو اعتماد، عزت، علم اور یقین سکھایا۔ اسی لیے ایسی نسل تیار ہوئی جس نے دنیا پر راج کیا، کیونکہ جو قوم اپنے بچوں کو بنانا نہیں جانتی دنیا کے بڑے لوگوں میں اس کا نام کبھی نہیں آتا۔ عقیل اسلامک ڈیسک کو بھی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی اسلامی اور تاریخی اور سبق آموز ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک فوراً پہنچ سکے۔ شکریہ کہ آپ نے اس مقدس واقعے کو سننے کے لیے وقت نکالا۔ اللہ حافظ، اللہ ہم سب پر رحم فرمائے۔ عقیل اسلامک ڈیسک، جہاں تاریخ اسلام زندہ ہوتی ہے۔ سبسکرائب کریں، سیکھیں اور عمل کریں۔ جزاک اللہ خیرہ اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔
شکریہ۔